اندر بکنے والا معمولی کپڑا ہوا اگر وہ قرآن کے ساتھ لگ گیا اس کی شان بلند ہو گئی. بلکہ میں تو کہتا ہوں قرآن سے بھی آگے جاتا ہے قدم, قرآن کے اوپر آتا ہے. وہ گدا جو مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے, ہزاروں گدے اور کاغذ پڑے ہیں, کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. جو قرآن کے ساتھ لگ گیا اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا مسلمان, اس کو پہلے اٹھا کر آنکھوں سے لگاتا ہے. یہ قرآن کی برکت. اس لیے میرے دوستوں قرآن کا پڑھنا بھی, سننا بھی, دیکھنا بھی ہر لحاظ سے عبادت ہے. فتنہ فساد کا دور ہے. میں مختصراً عرض کروں گا کہ خود بھی قرآن پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں, بیویوں کو بھی پڑھائیں, بچیوں کو بھی پڑھائیں, بوڑھے بھی پڑھیں, جوان بھی پڑھیں, سارے پڑھیں. اور آپ سوشل میڈیا کے رٹا ہے قرآن حافظ بچے کو پڑھا دیا, 10-11 سال کے بچے کو آپ نے حافظ رٹایا لگا دیا, کیا فائدہ ہے اس کا؟ نہ اس کو سمجھ آتی ہے, نہ اس کو ترجمے کا پتہ ہے, نہ اس کو فہم و معنی کا پتہ ہے. میں کہتا ہوں اس کا خالی پڑھنا رٹا لگا کر الفاظ کی ادائیگی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے, اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. یہ اور بات ہے, قرآن کو سمجھنا چاہیے, ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے, معانی بھی سمجھنے چاہیے, عمل بھی کوشش کرنی چاہیے. لیکن قرآن کا خالی تلفظ کرنا پڑھنا بھی بہت بڑے فائدے کی بات ہے, بہت بڑا اجر و ثواب ہے. کیا یہ اجر و ثواب تھوڑا ہے؟ تیرے اور میرے کہنے کی بات نہیں. تیرے اور میرے کہنے کا کیا ہوا؟ وہ بات جو آقا نامدار, جو امام الصادقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے. فرمایا جو قرآن کو پڑھتا ہے, تلفظ کرتا ہے, وہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے, امیر ہے یا غریب ہے, شہری ہے یا دیہاتی ہے, مرد ہے یا عورت ہے, بوڑھا ہے, وہ قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے, ایک لفظ کے بدلے میں اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنے نیکیاں؟ 10 نیکیاں. اور علماء مفسرین فرماتے ہیں الف لام میم, یہ جو ہے یہ 3 الفاظ نہیں, یہ ایک نہیں, یہ 3 الفاظ ہیں. الف علیحدہ, لام علیحدہ, میم علیحدہ. آپ خود اندازہ کریں اور پھر اس کو جمع اور تفریق کریں. پھر اس کے ماہ رمضان کی کیلکولیٹ کریں کہ ماہ رمضان کے اندر عمل کتنا بڑھ جاتا ہے, ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے, نیکیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں, جس کا کوئی خواب و گمان سوچ وچار, بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا جب اللہ کا قرآن پڑھنے سے اللہ اجر و ثواب عطا. یہ کیا تھوڑا ہے؟ لیکن ہمیں اس کی اہمیت اور قدر کا اندازہ اس لیے کہ ہمیں وہ چیز اہمیت سمجھ آتی ہے جو رائج الوقت ہو, جو ہماری ضرورت دنیاوی, کیونکہ ہم دنیا کے ظاہری نقشوں پہ چلنے والے ہیں. تیرا اور میرا سوچ اور فکر سے یہ ہے کہ مجھے رزق دکان سے ملتا ہے, مزدوری سے, محنت سے ملتا ہے, کاشتکاری سے ملتا ہے, بارش آسمان سے بادل دیتا ہے. تیرا اور میرا نظریہ غلط ہے. اگر ہمارا نظریہ ظاہری نقشوں سے ہٹ جائے, اللہ کی ذات پہ آ جائے, پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اجر و ثواب نیکی کتنی بڑی چیز ہے. اصل چیز تو یہی ہے. لیکن یہ جب آنکھیں بند ہوں گی, اس دنیا سے جائیں گے, تب پتہ چلے گا. جیسے آج ہماری جیب کے اندر اگر رائج الوقت سکہ پاکستانی موجود ہے, ہر ضرورت پوری ہوتی ہے, اس وقت رائج الوقت سکہ جو ہوگا یہی نیکی ہوگی, یہی نیکی ہوگی, یہی ایک ایک نیکی کی بھی قدر و مقدر ہوگی. میرے امام الانبیاء آمنہ کے لال عبداللہ کے ذریعے یقین نے فرمایا, او دنیا والوں, معاشر کا میدان ہوگا, نفس و نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک اپنے پسینے میں شعور ہوگا, کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. آج جو دنیا کے محبت کے دعوے کرنے والے, ایک دوسرے پہ مر مٹنے والے, ایک دوسرے پہ قربان ہونے والے, آج بیٹا باپ کے پیچھے کھڑا ہے, باپ بھی بیٹے پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے, بہن بھائی کا تعلق ہے محبت کا, بیٹی کا ماں کا تعلق ہے, لیکن یہ سارے محبت کے رشتے, یہ سارے ناطے, یہ سارے تعلق اس دن تک ختم ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ کے قرآن نے فرمایا یہ سارے فرار اختیار کر جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ, بھاگ جائے گا بھائی بھائی سے, بھاگ جائے گا بیٹا باپ سے, بھاگ جائے گا بیٹی ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گی. اللہ کے پاک پیغمبر
पैगंबर ने फरमाया इस आलम के अंदर जब नाम अमाल खुलेगा, जब तराजू लगेगा, इसके नाम अमाल के वजन के तराजू में एक नेकी की कमी होगी, एक नेकी की कमी होगी। इस एक नेकी की तलाश करने के लिए जिसकी तरफ भी रुख करेगा सारे भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन आलम के मैदान, इस माशर के मैदान में, इस आलम में काम आएगी तो अल्लाह की जात काम आएगी, काम आएगी तो इस दुनिया की नेकी काम आएगी। ओ आप कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों, सुनने और सुनाने वालों, कितने मुबारक हो। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कल माशर के मैदान के अंदर जब ये सरगर्दा परेशान हाल होगा, इसकी परेशानी मलाइका भी देख रहे होंगे, अल्लाह ये कुरान भी देख रहा होगा, ये रब का कलाम भी देख रहा होगा, ये माह रमजान का रोजा भी देख रहा होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। दौड़े दौड़े अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया अल्लाह की खिदमत में जाएंगे, फरमाएंगे अल्लाह इसके लिए मैं सिफारिश करता हूँ, इसके लिए मैं सिफारिश करता हूँ। अल्लाह फरमाएगा ओ कुरान को सिफारिश करता है, फरमाया अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मेरे साथ यारी निभाई, दुनिया के अंदर मेरे साथ यारी निभाई, सारी दुनिया सोई होती थी, ये मुसल्ले पे खड़े होकर क़यामुल लैल के अंदर मेरी तिलावत करता था, मज़े लेने कर पड़ता था, इसने दुनिया में मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज क़यामत के अंदर मैं इसका कैसे साथ छोड़ दूं। जब तक इसकी बख्शिश का ऐलान नहीं फरमाएगा, जब तक इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल नहीं करेगा, उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा। इधर रोजा भी पढ़ोगा, रोजा भी अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेगा। अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक इसने अपने आप को भूख और प्यासा रखा, भूख और प्यासा रखा। दुनिया के अंदर मेरी, दुनिया के अंदर मेरा एहतराम किया, मेरी इज्जत की, मेरा वक़ार बुलंद किया, आज मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ये गुनाहगार बंदा, सरगर्दा बंदा, परेशान हाल बंदा मुड़ कर देखेगा तो हुस्न जमाल का कमाल का नौजवान खड़ा होगा। ये मुड़ कर देखेगा और नौजवान तू मेरी सिफारिश फरमा रहा है, तू तो दुनिया में कभी मेरे पास आया भी नहीं था, मैंने एहतराम तेरे कैसा किया, मैंने तेरी मेहमान नवाजी कैसे की, मैं तो तुझे नहीं जानता, अगर अपना तारुफ तो करा देना। ये रोजा जुबान हाल से कहेगा ओ अल्लाह का बंदा तू मुझे नहीं पहचानता, मैं एक नहीं हर साल तेरे दर पे आता था, तेरे पास आता था और तू मजे ले लेकर कुरान भी पढ़ता था, मेरा एहतमाम भी करता था, रोजे भी रखता था, तिलावत भी करता था। अल्लाह फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया अल्लाह रोजे की भी और कुरान की दोनों की सिफारिश इस गुनाहगार के हक में कबूल फरमा देंगे। अल्लाह इस गुनाहगार को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे।